अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीची किए दो जानू बैठिए और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिज़ा इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस सलात लिदुलूकिश शम्सी इला वसक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र। इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। वमिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा। असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा। वक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुन्क सुल्तानन नसीरा। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. سبحان اللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عطائے رحمان ماہ رمضان آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. روزانہ مدنی چینل کی دوپہر کی نشریات آپ دیکھتے ہیں. اس میں ایک موضوع پر روزانہ مبلغین کے مدنی پھول بھی لیے جاتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات اور آپ کی فرمائشیں یعنی کلام بھی آپ کو سنائے جاتے ہیں. اگر آپ سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ کو نمبر دکھائے جائیں گے، آپ ان نمبرز پر کال کیجئے. اگر ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو ایس ایم ایس کیجئے. انشاءاللہ جتنا ممکن ہوگا آپ کی کالز اور ایس ایم ایس کو شامل سلسلہ کیا جائے گا. سلسلے میں اول تا آخر شامل رہیں. آج کا موضوع بہت ہی پیارا، بہت ہی یہ کہیے کہ امید دلانے والا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ کی محبت کو بڑھانے والا موضوع ہے. موضوع ہمارا آج کا ہے شفاعت. عاشقان رسول کا موضوع ہے شفاعت. تو شفاعت کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو سننے کو ملے گا. کہیں اور مت جائیے، رہیے مدنی چینل کے ساتھ. آئیے نعت شریف کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارے میلاد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے نعت سنتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. ایک میں کیا حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، 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 میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں کمینہ ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا،
اور جب سوانح پہ خورشید قیامت ہوگا، جب سوانح پہ خورشید قیامت ہوگا، اپنی پلکوں کے گنہگاروں پہ سائے رکھنا، اپنی پلکوں کے گنہگاروں پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ آمین۔ کاش سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہماری یہ التجا، ہمارا یہ استغاثہ قبول ہو جائے کہ ہماری بات جو بنی ہوئی ہے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں بھی ہماری بات بنائے رکھیں، یعنی اپنے فضل و کرم سے ہمیں رب تبارک و تعالیٰ سے بخشوائیں اور ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کر ہمیں بلا حساب جنت میں داخل کروا دیں۔ کاش یہ ہمارے حق میں دعا قبول ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سلسلہ عطائے رحمان ماہ رمضان، اس کا موضوع ہے شفاعت۔ عاشقان رسول کا موضوع ہمارے غلام محی الدین بھائی نے توجہ دلائی، بڑا پیارا جملہ کہا کہ عاشقان رسول کا موضوع شفاعت۔ واہ! اب شفاعت کیا ہے؟ شفاعت کا معنی کیا ہے؟ شفاعت کی اقسام کیا ہے؟ شفاعت کا انکار کرنے والے کا حکم، شفاعت پر قرآنی آیات، جن آیات میں اگر شفاعت کے حوالے سے نفی کی گئی ہے تو وہاں کیا مراد ہے، شفاعت کے متعلق احادیث، کون کون شفاعت کرے گا، شفاعت کا انداز کیا ہوگا، اس حوالے سے انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو کی جائے گی۔ آپ سلسلے میں شامل رہیں امید شفاعت کے ساتھ، یعنی جو ہم سنیں کاش کہ ہمارے دل کے اندر ویسی ہی کیفیت بنتی جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ سلسلہ ہمارے لیے بڑھنے کا سبب بن جائے کہ ہمارے دل کے اندر محبت مصطفیٰ علیہ السلام بڑھے، شفاعت کی امید بڑھے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے ہمیں قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ یقیناً ہم گناہ گار اسی آس و امید پر جی رہے ہیں، اسی بات پر لو لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس سے کوئی عمل ہے ہی نہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے شفاعت کر کے ہم گناہ گاروں کو جنت میں لے کر جائیں گے، کیونکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پچھلے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، کتب سماویہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کو اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ تصور کرتے ہیں، مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گواہی دیتے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر یہ بات جمی ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بس یہی جو ہمارے نظریات ہیں، ہمارے عقائد ہیں، یہ انشاءاللہ عز و جل ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت دلوائیں گے۔ حضور اپنے دامن شفاعت میں ہمیں لیں گے اور انشاءاللہ رحمت خدا بندی سے بلا حساب جنت میں داخلہ کروا دیں گے۔ تو موضوع ہے شفاعت۔ آپ شفاعت کے موضوع پر کوئی کلام سننا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ کلام سننا چاہتے ہیں، کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، سوال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ مگر جو شرعی مسائل ہوتے ہیں دارالفتاء اہل سنت سے رابطہ کیا جاتا ہے، تو موضوع کے متعلق آپ کلام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی کال شامل سلسلہ کی جائے گی۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور اپنے دلوں کے اندر تراوٹ کو مزید بڑھاتے ہیں۔ غلام محی الدین بھائی، پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ شفاعت لفظ بڑا عام ہے، یوں کہیے کہ اگر ہر سمجھدار بچے کو بھی شفاعت زبان پہ آتا ہے کہ شفاعت کا حقیقی معنی کیا ہے، کہ جو ہم کہتے ہیں کہ شفاعت لغوی معنی پھر شرعی معنی، یہ دونوں جو اصطلاح ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے شفاعت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ نے ابتداً ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ بہت ہی پیارا موضوع ہے اور عاشقان رسول کا موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت، اللہ 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 یوں فرمائیں ادھر آؤ نہ مایوس از جینا تم ہو، اللہ گناہ گارو سیاہ کارو جفا کارو خطا کارو، ہے ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو، ہے تمہارے ہوتے ساتھی درد و دکھ کس سے کہیں جا کر، شفیع مذنباں تم ہو وکیل مجرماں تم۔ اللہ اکبر۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام ہے۔ آپ دیکھیے محسن بھائی، جتنے محدثین گزرے ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، حدیث ذکر کی، سب نے اپنی اپنی کتابوں میں علیحدہ سے ایک باب باندھا، باب الشفاعہ، شفاعت کے نام سے ایک باب باندھا، اور اس میں وہ احادیث ذکر فرمائیں کہ جس میں شفاعت کا ذکر ہے اور جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ شان و عظمت کا بیان کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے حضور سب سے پہلے شفاعت کرنے والے واہ کیا بات، شفاعت کبریٰ کا سہرا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بڑی کے سر شفاعت ہے، بڑی شفاعت۔ یہ بھی انشاءاللہ اس کا معنی بھی بیان کیا جائے گا، شفاعت کبریٰ کسے کہتے ہیں، لیکن مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ شفاعت کیا ہے، اگرچہ اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی سے واقف نہ ہو، لیکن کانسیپٹ کلیئر ہے کہ شفاعت کیا ہے۔ شفاعت یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے اپنی امت کو بخشوائیں، یعنی آسان انداز میں یہ کہ شفاعت یہ ہے کہ نبی پاک جنت میں لے جائیں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مسلمان کا بچہ عاشقان رسول کا بچہ جانتا ہے الحمدللہ، لیکن اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی بھی اپنی جگہ پر ہے، جی تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں۔ شفاعت کا معنی ہے، شفاعت کا لغوی معنی ہوتا ہے سفارش کرنا، شفیع سفارش کرنے والا، ٹھیک ہے، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بڑے کی بارگاہ میں اپنے چھوٹے کے لیے سفارش کرے، صحیح، اپنے بڑے کی بارگاہ میں اپنے چھوٹے کے لیے سفارش کرے، سبحان اللہ، اس کو بولتے ہیں شفاعت۔ کیا بات، دھمکی یا دباؤ سے بات منوانے کو شفاعت نہیں کہتے، اللہ اللہ، اور نہ ہی شفاعت ڈر کر یا دب کر مانی جاتی ہے، یعنی جو بڑا شخص ہے کہ وہ اس کی دھمکی یا اس کے سخت لہجے سے اس کی بات کو مان لے، یہ شفاعت نہیں ہے۔ اتنی بات تو عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ دب کر بات ماننا قبول سفارش نہیں، بلکہ بزدلی اور مجبوری اور ناچاری ہے۔ جی جی، تو شفاعت کا اصل معنی ہمارے سامنے یہ آیا کہ کسی شخص کا اپنے بڑے سے کسی چھوٹے کے لیے سفارش کرنا۔ واہ، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب شفاعت کا لفظ منسلک ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اپنی گناہگار امت کو اللہ تبارک و تعالی کی کرم، اس کی رحمت اور اس کی اجازت سے داخل جنت اللہ اکبر، کیا بات، فرمائیں گے۔ اور حضور کی حدیث ہے، ہمارے بلال بھائی بھی ماشاءاللہ حدیث اور قرآن کی آیات ذکر فرمائیں گے، شفاعتی لأہل الکبائر، سبحان اللہ، میری شفاعت میرے گناہگار امتیوں کے لیے۔ اللہ یہ ہے اللہ اکبر، شفاعت کا صحیح مفہوم کہ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے اپنے گناہگار امتیوں کو بخشوائیں گے اور داخل جنت فرمائیں سبحان گے، اللہ، اور یہ سب کچھ ہوگا اللہ کی عطا بے سے، شک، بے اللہ کے اذن سے۔ اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے شفاعت کے بارے میں؟ فرمایا خاصان خدا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کا حق عطا فرمایا ہے،
کہ وہ شفاعت کریں گے، اور اس پر اجماع ہے، امت کا اجماع سبحان ہے، اللہ۔ سارے اولیاء امت اس بات پر متفق ہیں کہ شفاعت برحق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ اپنے محبوبانوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص لوگوں کو یہ شفاعت کا مژدہ، شفاعت کا حق عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بکثرت آیات قرآن کی اس پر گواہ ہیں، اور اس بارے میں بہت زیادہ احادیث کریمہ بھی ہیں، کتب دینیہ اس سے مالا مال ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر محدث نے اپنی کتاب میں شفاعت کا باب باندھا، بے شک۔ شفاعت کی حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ اس عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک، شہنشاہ حقیقی ہے، اس کو کسی قسم کا نہ تو لالچ ہے اور نہ اللہ۔ ہی ڈر، وہ تمام عالم سے غنی ہے، بے شک۔ اللہ الصمد، واہ، سب اس کے محتاج ہیں، اس کو کسی کی محتاجی نہیں۔ بے شک۔ اس نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے اپنے بندوں میں سے اپنے محبوبوں کو چن لیا، اللہ اللہ۔ اور اپنے تمام محبوبوں کا سردار، مدنی تاجدار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ وہ بکمال بے نیازی اپنے کرم سے اپنے محبوبان کرام کی ناز برداری فرماتا ہے، ان کے ناز اٹھاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اس نے اپنے محبوبوں کی عظمت و جلالت اور شان محبوبیت دیگر بندوں پر ظاہر فرمانے، ان کی شان و شوکت اور وجاہت دکھانے کے لیے ان کو اپنے بندوں کا شفیع بنایا، اللہ اکبر، اللہ اپنے بندوں کا شفاعت کرنے والا بنایا۔ اسی رب نے اپنے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام کو یہ مرتبہ بخشا کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالی پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو رب کریم ان کی قسم کو سچا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی نے ہمارے مالک و آقا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا خلیفہ اعظم اور حبیب مکرم بنایا، اور ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ۔ اللہ اللہ۔ کتنا پیارا کلام، سورۃ الضحیٰ کی آیت مبارکہ ہے، مدنی چینل کے ناظرین، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تفسیر کبیر میں اس کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے، اور راتوں کو گریہ وزاری فرماتے، شب بیداری فرماتے، اور یہی سوال ہوتا ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت مجھے ہبا فرما دے، میری امت کو بخش دے، اللہ، میری گناہگار امت کو بخش دے، یہی سوال ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب محبوب کی گریہ وزاری دیکھی تو یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ کیا بات۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے جب یہ آیت مبارکہ جبریل امین لے کر نازل ہوئے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، علامہ قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے اس سے زیادہ پیارا کلام نہیں فرمایا، سبحان اللہ۔ یعنی یہ محبوبوں سے کیا جانے والا کلام ہے کہ محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اللہ اللہ۔ آپ کو ایسا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ہم آپ کو راضی کر لیں گے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین آئے اس آیت کو لے کر اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت آپ پر نازل فرمائی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ اپنی امت کے معاملے میں پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے۔ تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گناہگار امتیوں کے حق میں کیا فرماتے ہیں، کیسی محبت ہے آقا کو، یعنی حضور کا امت سے تعلق دیکھیں کہ رات کو گریہ وزاری ہو نا، اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہیں، اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہیں، میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ۔ اختر شماری یعنی رات کو جاگ کر تارے گننا، ایک محاورہ ہے، یعنی رات جاگ کر گزارنا، اور چاند یعنی جب سب سو جاتے ہیں تو چاند جاگتا ہے، یعنی چاند طلوع جب ہوتا ہے اور چاند اس وقت موجود ہوتے ہیں جب سو رہے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تشبیہ دی ہے، میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ، یعنی یا رسول اللہ آپ کا راتوں کو گریہ وزاری کرنا رب کی بارگاہ میں، اور امت سے اتنی محبت و شفقت۔ تو فرمایا کہ اگر ایسا معاملہ ہے کہ میرا رب مجھے میری امت کے معاملے میں راضی فرما دے گا، تو حضور فرماتے ہیں کہ تو پھر میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ، اللہ اکبر، اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا تو اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں اللہ کی عطا سے داخل کرواؤں گا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، کیا شان محبوبیت ہے، اور قرآن پاک نے کس اہتمام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اثبات فرمایا۔ رب کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے عظیم وعدے فرمائے ہیں، اور اپنی شان کرم سے انہیں راضی رکھنے کا ذمہ بھی لیا ہے، اور حبیب داور شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس شان ناز سے فرمایا کہ جب یہ کرم ہے تو ہم اپنا ایک امتی بھی دوزخ میں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ فرماتے ہیں نا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔
قفزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کے متعلق بڑے ہی پیارے انداز میں غلام محی الدین بھائی نے ایک تو شفاعت کا معنی اور شفاعت کا عقیدہ اور پھر شفاعت کے حوالے سے جو امید ہے وہ کتنے پیارے انداز میں نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اگر ایسا ہے کہ ہمارے رب نے ہم پر ایسا کرم فرمایا ہے کہ ہمیں راضی کرے گا تو پھر ہم اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک کہ ہمارا ایک امتی بھی جہنم میں ہو، سب کو لے کر جائیں گے۔ قرآن مجید کی 100 آیتیں ہیں جو ہمارے ابھی بلال بھائی بھی انشاءاللہ بیان کریں گے، اتنی احادیث ہیں جن میں شفاعت کا ذکر ہے، بالکل، اور پھر بھی پتہ نہیں لوگوں کو کیا وسوسے آتے ہیں کہ شفاعت کچھ نہیں ہے جی، اور شفاعت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ امت کے اولیاء، بڑے بڑے محدثین، سب بڑی کثرت سے اعمال کرنے والے تھے، اپنے رب کو راضی کرنے میں تگ و دو کرنے والے تھے، کوششیں کرنے والے تھے، رات کو نوافل پڑھنے والے تھے، لیکن ان سب کا جو بھروسہ تھا وہ مصطفیٰ کی ذات، سبحان اللہ، بے شک، وہ اپنے اعمال پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے تھے۔ بے شک، آپ سیرتیں پڑھنے اولیاء کرام کی، ان سب کا یوں سمجھیں کہ زندگی کا حصہ یہ تھا، وہ اپنے اعمال تو کرتے تھے لیکن کہتے تھے ہم بخشے جائیں گے تو حضور کی سرکار کی شفاعت ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں، یہ آج کے تو نہیں ہے نا، بہت پرانے بزرگ ہیں کہ جن کو قصیدہ بردہ جنہوں نے لکھا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تحفے میں چادر عطا فرمائی، بردہ کہتے ہیں فارسی میں، اس قصیدے کا نام ہی قصیدہ بردہ ہو گیا۔ آپ اپنے اشعار میں فرماتے ہیں هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی، یہ وہی حبیب ہیں جن سے شفاعت کی امید لگائی جاتی ہے ہر سخت رنج و غم کے معاملے میں۔ تو یہ تو اولیاء امت کا عقیدہ تھا، بلکہ اس پر عمل تھا کہ حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اکثر اولیاء کرام کا یہ، یعنی پوری امت کا اس بات پر اجماع، جیسا کہ ابھی ذکر فرمایا گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے اپنے گناہگار امت میں، اب یہ جو اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا گیا، اس میں بھی آپ دیکھیں نا، یہ اس کی شرح پڑھی جائے اور کوئی اس کی شرح کرے کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، یا رسول اللہ آپ کی شفاعت کتنی ذوق افزا ہے، کتنی ذوق کو بڑھانے والی ہے کہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، یعنی قیامت کے دن جو لوگ اپنے اعمال کے سبب جنت میں چلے جائیں گے، انہوں نے ساری زندگی نیکیاں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی نیکیوں کے صلے میں جنت میں بھیجے گا۔ اب جب وہ جنت میں جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ گناہ گار حضور کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں جا رہے ہیں، اور حضور کی شفاعت پا کر وہ جنت میں جا رہے ہیں، تو آپ یقین مانیں جنتیوں کو صرف 2 حسرتیں ہوں گی، جنتیوں کو 2 حسرتیں ہوں گی۔ ایک حسرت یہ ہوگی کہ ہم نے دنیا میں جو وقت ذکر اللہ سے خالی رہ کر گزارا، کاش ہم اس وقت میں ذکر اللہ کر لیتے، اور دوسری حسرت یہ ہوگی کہ وہ جو اپنے اعمال کے سبب جنت میں گئے ہوں گے، متقی ہوں گے اور نیک اعمال کیے ہوں گے، وہ یہ حسرت کریں گے جب یہ دیکھیں گے وہ حضور کی شفاعت کے صدقے گناہگار جنت میں جا رہے ہیں۔ اس شعر کا یہ مفہوم ہے کہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، وہ متقی اور پرہیزگار یہ کہیں گے کاش ہمارے دامن میں گناہ ہوتے اور ہم حضور کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں جاتے۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کی۔ غلام محی الدین بھائی نے بڑے پیارے انداز میں شفاعت کے تصور کو کلیئر کیا ہے۔ اگر کوئی اس کے اندر کسی کو بدگمانی یا کوئی وسوسہ ہے تو انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ ہم آیت قرآنی بھی سنیں گے انشاءاللہ، اس کی تفاصیل جو علماء نے بیان فرمائی۔ بلال بھائی، شفاعت کا موضوع تو ہے بہت ہی نرالا، اور یوں جیسے انہوں نے کہا کہ امت کا اجماع ہے اس پر، اگر پھر بھی بعض ہیں جو وسوسوں میں ہوتے ہیں شفاعت کے حوالے سے، قرآنی آیات شفاعت کے متعلق جو ثبوت کرتی ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام یا دیگر انبیاء کے لیے شفاعت کے بارے میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ ذرا اگر آپ بیان فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ غلام محی الدین بھائی نے جو کلام فرمایا، حق بالکل اور بہترین کلام فرمایا۔ آپ درست فرما رہے ہیں کہ شفاعت یہ وہ عقیدہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود شاید لوگ علم دین کی کمی کی وجہ سے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے دوری کے سبب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں شفاعت کا انکار کیا گیا، حالانکہ
کئی آیات میں شفاعت کا بڑا واضح ثبوت موجود ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کے سامنے سردست انشاءاللہ 7 آیتیں ذکر کروں گا، اور یہ 7 میں حصر نہیں ہے، یعنی 7 تو میں جی ہاں یہ تو سمجھ لیں کہ جن میں صراحتاً مجھے مل سکی تو وہ میں لے آیا، ورنہ تو کثیر آیات کے ذریعے مفسرین کرام نے شفاعت کا ثبوت بیان کیا ہے. صحیح. ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. اللہ اللہ. کہ لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار کر رکھا. سبحان اللہ. یعنی لوگ عموماً پتہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کا مزاج کچھ اس قسم کا ہے کہ قرآن تو پڑھتے ہیں، لوگ قرآن سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار پڑھ تو آیت ہی رہے. جی. اب وہ پڑھے کہ جناب یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ. اب اتنا پڑھ کے چپ ہو جائے، میں قرآن تو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، آگے پوری آیت پڑھی جائے کہ جب تم جناب بے ہو تو دیگر جو اس کی صورتیں بیان کی گئی ہیں. اب اس آیت میں اللہ فرماتا ہے لا یملکون الشفاعۃ، لوگ تو شفاعت کے مالک ہی نہیں ہیں. لیکن جو آگے فرمایا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ہاں وہ لوگ شفاعت کے ضرور مالک ہیں اللہ کی عطا سے کہ جنہوں نے رحمان اللہ کے پاس قرار کر رکھا. سبحان اللہ. یہاں پر حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ جس نے کلمہ شریف پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گویا کہ اس نے اللہ کے پاس قرار کر لیا. یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان نیکوکار ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، وہ شفاعت کے مالک ہیں. واہ اللہ کیا کی بات. ایک آیت میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. واہ. کہ اس دن قیامت کے دن کوئی بھی کسی کی شفاعت کام نہ دے گی. قیامت کے دن کسی کی سفارش، کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے اللہ تبارک و تعالی نے اجازت عطا فرمائی اور اس کی بات کو پسند فرمایا. واہ کیا بات ہے. اب اللہ تبارک و تعالی کس کی بات کو پسند فرمائے گا؟ ان کی بات کو پسند فرمائے گا کہ جن کو فرماتا ہے قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے، اور ان کی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کو لوگوں تک پہنچائے. سبحان اللہ. تو اللہ اس کی بات کو پسند کرے گا. امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اجازت عطا فرمائے گا اور آپ اللہ کی عطا سے شفاعت فرمائیں گے. ٹھیک ہے. ایک آیت میں ارشاد فرمایا ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، کہ اس روز کسی کی شفاعت کام نہیں دے گی مگر اس کی کہ جس کو اللہ اجازت دے گا. حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. یہاں تک کہ جب اذن دے کر ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا ہی بات فرمائی، وہ کہتے ہیں جو فرمایا حق فرمایا اور وہی بلند بڑائی والا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے یعنی قرآن مجید میں اس چیز کو بیان کیا کہ لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر لوگ کسی کی شفاعت نفع نہیں دے گی مگر، یہ اللہ تبارک و تعالی نے مگر کہہ کر اس بات کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن شفاعت ہوگی لیکن ہر ایک کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہر ایک سفارش نہیں کر سکے گا، یہ وہی کر سکے گا کہ جس کو رب اجازت دے گا، اور جس کو رب اجازت دے گا وہ رب کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں. سبحان اللہ. پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے. صحیح. یہ بہت مین بات ہے. جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں یہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے. دیکھیں اگر کسی آیت میں کوئی کہتا ہے کہ جسے کہا جی کہ یہ لوگ اللہ کے سوا کوئی شفیع لاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ان کو کہہ دو کہ جو لوگ اپنی جانوں کے مالک نہیں ہیں، جو عقل نہیں رکھتے، وہ کیا سفارش کر سکتے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو جن کی سفارش کو منع کیا گیا ہے تو دوسری آیت میں ان کی وضاحت فرمائی گئی ہے کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں صحیح وہ شفاعت کے مالک نہیں ہیں. ہاں جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں تو وہ تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی اجازت سے وہ شفاعت کریں گے. تو اللہ نے فرمایا جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے. ہاں شفاعت کا اختیار تو انہیں ہیں جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سکھایا کہ جس میں ولا رتم ولا یابس الا فی کتاب مبین. اور ایک آیت میں ارشاد فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم. تو جو علم رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفاعت کا اختیار عطا فرمایا. سبحان اللہ. پھر آیت میں ارشاد فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین. سبحان اللہ. جو کافر ہیں، مجرم ہیں، گمراہ ہیں، ان کو
شفاعت کرنے والوں کی، سفارش کرنے والوں کی سفارش شفاعت کام نہیں دے گی۔ ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، مگر یہ جو کافر ہیں، گمراہ ہیں، ان کو شفاعت کام نہیں دے گی۔ بعض کو نفع دے گی، بعض کو نفع جی ہاں، نہیں دے گی۔ یہ جو پوری آیت کا سیاق و سباق چل رہا ہے کہ ایسے ایسے لوگ جن کے یہ اوصاف تھے، ان لوگوں کو اس دن شفاعت کرنے والوں کی سفارش کام نہ دے گی۔ پتہ چلا شفاعت ہوگی لیکن یہ لوگ محروم رہیں گے۔ صحیح۔ اچھا جی، یہاں تک تو بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا اور آپ شفاعت فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر بھی، یعنی یہ تو قیامت کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں حضور شفاعت فرمائیں گے، دنیا کے اندر بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفارش فرماتے رہے اور فرماتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ اس پر قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ اللہ اللہ، یہ اللہ کی کیسی رحمت ہے محبوب ان پر کہ تم ان کے لیے نرم دل واقع ہے، تم ان کے لیے نرم دل رکھتے ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اے محبوب اگر تم مزاج تمہارا سخت ہوتا، سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے ارد گرد یوں جمع نہ ہوتے۔ اللہ اللہ۔ اب کیا ہے؟ اب آپ ان کے لیے رحم دل ہیں، امتیوں پر شفقت فرمانے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے محبوب انہیں معاف کرو، فَاعْفُ عَنْهُمْ، انہیں معاف فرماؤ۔ اور آگے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے محبوب ان کے لیے سفارش کرو، ان کی شفاعت کرو۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے یہاں پر ترجمہ کیا ان کی شفاعت کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھی گناہ گاروں اگر کوئی جائے تو ان کی شفاعت کا مالک بنایا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو معاف کرو اور ان کے لیے شفاعت کرو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور محبوب ان سے معاملات میں مشاورت کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تبارک و تعالی متوکلین سے محبت فرمانے والا ہے۔ اچھا، ایک اور آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو تمہارے حضور حاضر ہوں، تمہاری بارگاہ میں آئے، پھر کیا ہو؟ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، تمہاری بارگاہ میں آ کر یہ اللہ سے مغفرت طلب، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہو؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور محبوب آپ بھی ان کی سفارش کریں، آپ ان کی شفاعت کریں۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو بندوں کو یوں ہی بخش دے، پوری دنیا کے انسانوں کو بخش دے، کیا کافر کیا مسلمان سب کو بخش دے، لیکن یہ رب کی مشیت ہے کہ اگر مسلمانوں کو، مومنوں کو، گناہ گاروں کو بخشتا ہے تو وہ اپنے محبوب کے صدقے بخشتا ہے، اور یہ رب کا مزاج ہے۔ قدرت الگ ہوتی ہے، مزاج الگ ہوتا ہے۔ قدرت تو رب کو ہے کہ سب کو معاف کر دے، سارے مسلمانوں کو جنت عطا فرما دے، لیکن اس کا مزاج، اس کی مشیت یہ ہے کہ اپنے محبوب کی شفاعت اور ان کے وسیلے کے ذریعے جنت عطا فرما دے۔ کیا بات ہے! یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا مالک بنایا۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا اعطیت الشفاعۃ، مجھے شفاعت دے دی گئی ہے، شفاعت کو میری ملک کر دیا گیا ہے۔ اس حدیث کی ترجمانی مفتی اعظم ہند نے یوں کی کہ دلہن شفاعت بنے گی، سبحان اللہ، آقا کریم علیہ السلام دولہا ہوں گے اور دلہن شفاعت بنے گی۔ اور یہاں پر علماء کرام نے اس بات کو ذکر کیا نقطے کے طور پر کہ جو نبی کی بیوی ہوتی ہے، جو نبی کی دلہن ہوتی ہے وہ مومنوں کی ماں ہوتی ہے، جو نبی کی بیوی ہوتی ہے، دلہن ہوتی ہے، وہ مومنوں کی ماں ہوتی ہے۔ جب شفاعت حضور کی دلہن بن گئی تو مومنوں کی ماں بن گئی، ٹھیک ہے۔ اب ماں اپنے بچوں کو نہیں بخشوائے گی تو پھر کس کو بخشوائے گی؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کا مالک بنا دیا ہے، اور آپ اللہ کی اجازت سے، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ جہاں دنیا میں آپ سفارش فرماتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، وہاں قیامت کے دن بھی شفاعت فرمائیں گے۔ جو آپ نے درمیان میں مزاج کہا نا، رب کا مزاج، اس کے بجائے اگر لفظ کا رب کی مشیت، رب کی مشیت ہماری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مزاج کا لفظ یہ مناسب نہیں لگتا نا، تو رب کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے اپنے بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ قدرت رکھتا ہے، قادر ہے کہ جسے چاہے جنت میں داخل فرما دے، مگر مشیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی شفاعت سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ موضوع ہے شفاعت، اور ہمارے ساتھ رکن شورا اطہر بھائی دامت برکاتہم عالیہ بھی تشریف فرما ہے۔ حضور شفاعت کے متعلق
گفتگو جاری ہے اور شفاعت پر آیات ہیں اور اسی طرح شفاعت کا معنی احادیث اور پھر ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں کے کلام سے بھی شفاعت کے حوالے سے بڑی امید افزا جو اشعار ہیں وہ پڑھ پڑھ کر بتائے جا رہے ہیں۔ شفاعت کے متعلق آپ کیا مدنی پھول دینا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں آپ سے سوال یہ ہے کہ شفاعت کی اقسام کیا ہے؟ ماشاءاللہ، مرحبا، صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شفاعت کے عنوان پر سب سے پہلے ایک حدیث پاک بے شک عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ عز و جل اس سے دل خوش بھی ہوگا سبحان اللہ، اور اس کی رحمتیں اور برکتیں بھی۔ پھر انشاءاللہ آپ کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، سیدنا ابن عباس، سیدنا ابو سعید خدری، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے انہیں حدیثوں میں وہ مضمون بھی ملا جو احمد و بخاری و مسلم نے سیدنا انس اور شیخین کریمین سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی اگرچہ ہزاروں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر ایک دعا انہیں خاص طور پر باری تعالی عز و جل سے ملتی ہے کہ جو چاہو مانگ لو، صحیح، بے شک دیا جائے گا۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تک، سب اپنی اپنی وہ دعائیں دنیا میں کر چکے ہیں، سبحان اللہ، اور میں نے یعنی رسول پاک صاحب صلی اللہ لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت کے لیے اٹھا رکھی۔ ارشاد فرمایا، وہ میری شفاعت ہے امت کے لیے، واہ، قیامت کے دن میں نے اسے اپنی ساری امت کے لیے رکھا ہے جو ایمان پر دنیا سے اٹھی۔ سبحان اللہ، میرے آقا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، حضرت قبلہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس حدیث پاک کو رقم کرنے کے بعد جو مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اے گناہگاران امت، کیا تم نے اپنے مالک و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کمال رفعت و رحمت اپنے حال پر نہ دیکھی کہ بارگاہ الہی سے 3 سوال حضور کو ملے، جو چاہو مانگ لو عطا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی سوال اپنی ذات کے لیے نہ رکھا، ٹھیک، سب تمہارے ہی کام میں صرف فرما دیے۔ 2 سوال دنیا میں کیے، وہ بھی تمہارے واسطے، واہ، اور تیسرا آخرت کو اٹھا رکھا، وہ بھی تمہاری اس عظیم حاجت کے واسطے جب اس مہربان مولا رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی کام آنے والا، بگڑی بنانے والا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، حق فرمایا، حضرت حق عز و جل نے، واللہ العظیم، قسم اس کی جس نے انہیں ہم پر مہربان کیا کہ ہرگز ہرگز کوئی ماں اپنے عزیز پیارے اکلوتے بیٹے پر اتنی مہربان نہیں جس قدر وہ رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک امتی پر مہربان ہے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، الہی تو ہمارا عجز و ضعف اور ان کے حقوق عظیمہ کی عظمت جانتا ہے۔ اے قادر، اے واجد، اے ماجد، ہماری طرف سے ان پر اور ان کی آل پر وہ برکت والی درود نازل فرما جو ان کے حقوق کو وافی ہوں سبحان اللہ، اور ان کی رحمتوں کو کافی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ امتیوں نے ان کی رحمتوں کا یہ معاوضہ رکھا کہ کوئی افضلیت میں تشکیلیں نکالتا ہے، او کوئی ان کی شفاعت میں شبہ ڈالتا ہے، اللہ، کوئی ان کی تعریف اپنی سی جانتا ہے، کوئی ان کی تعظیم پر بگڑ کر کتراتا ہے۔ او افعال محبت کا نام بدعت رکھا، اجلال و ادب پر شرک کے احکام، انا للہ و انا الیہ راجعون،
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ ایسا پیارا کلام میرے اللہ آقا حضرت اللہ اللہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ وہ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے اپنی حیات طیبہ کے ہر عنصر پر ولادت سے لے کر اور قبر مطہر میں اتارنے تک اصحاب کریم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہ گاروں کو کہاں یاد نہ فرمایا، اور انشاءاللہ عز و جل جو قیامت کی شفاعت ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شفاعت سے ہرگز 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 محروم نہ فرمائے، آمین آمین. اور حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے داخل جنت فرمائے، اللہم آمین. اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. آمین. شفاعت کے عنوان پر بہت کچھ اس ترکیب کو اختیار کرتے ہوئے ایک بات ذہن میں ایک نقطہ پھنسا گیا تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ عرض کروں. ایک لمحے کے لیے غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی ذات بابرکات جس کے تعلق سے ہر ایک کا جو مسلمان کہلاتا ہے چاہے وہ شفاعت کا قائل ہے یا نہیں ہے، اس کا یہ تو ایمان ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات کیا ہے؟ قادر مطلق. قادر مطلق ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ ہر شے پر قادر ہے. ایک لمحے کے لیے غور کیجئے کہ اللہ پاک جل مجدہ نے ان آیات کریمہ جو ہمارے بلال بھائی نے ارشاد فرمائی، احادیث کریمہ جو غلام محی الدین بھائی نے ارشاد فرمائی، یہ تمام ایک طرف ٹھیک ہے، ان کی تو شان و عظمت و درجہ و مرتبہ ہی خود جو ہے. ایک لمحے کے لیے وہ قادر مطلق پروردگار اگر کسی کو کچھ دے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں، نہ دے تو اس کو کوئی کہنے والا نہیں. اب اس پروردگار عز و جل نے اگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو، صحابہ کو، اہل بیت کو، اولیاء کاملین کو، اور جن کو انشاءاللہ جن کا تذکرہ ہم آگے کرتے ہیں، انہیں اپنی قدرت کاملہ سے اپنے قادر مطلق ہونے کی برکت سے اگر انہیں شفاعت کا اذن عطا فرمایا تو پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. اللہ کامن قادر سینس ہے. کی بات ہے. کون اس کو منع کرے گا؟ یعنی کون اس کو بولے گا؟ اب جسے مولا عطا کرے تو اللہ اپنے رب کی جو عطا ہے اس پر تو روک ہی نہیں ہے. صحیح. تو یہ عجیب و غریب سی بات ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یا ان نیک و پرہیزگار بزرگوں بندوں کے متعلق کوئی یہ کلام کرے کہ انہیں کوئی اذن نہیں، کوئی اختیار نہیں. بھئی جس کو اللہ عطا کرے آپ اس کو روک سکتے ہیں؟ بالکل. جب اللہ نے عطا فرما دیا اور پھر جس طرح ارشاد فرمایا اور پھر تھوڑا دیر ہسٹری پر جائیں تو ایکچولی وہ بہت ساری آیات کریمہ جن کا ذکر خیر قبلہ نے ارشاد فرمایا، ذرا اس کی ہسٹری کو بھی تو دیکھیے، تناظر کیا تھا. اور یہاں پر اس اسلوب کو بیان کرنے کی وجوہات کے علماء نے لکھا نا، اس وقت کیا تھا کہ کعبۃ اللہ المشرفہ میں خود کتنے بت تھے جناب؟ 360 بتوں وہاں رکھے تھے. 360 بتوں میں سے اکثر کے متعلق ان کی آرا کیا تھی؟ یہ ہماری سفارش کرنے ہوں گے. اب ذرا اس سچویشن کو ذرا دیکھیے کہ جب انہیں توحید باری تعالی جل مجدہ کی طرف بلایا جاتا تو پھر یہ بتوں پر جو چڑھاوے چڑھاتے، یہ بتوں کی جو تعظیم کرتے، یہ بتوں کو جو اللہ رب العالمین جل مجدہ کے تعلق سے ان کی جو کیفیت رکھتے، یہ اس کے تعلق سے کہتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کرنے والے ہیں. در حقیقت اس بات کو تو سمجھنا ہی ہوگا نا کہ جتنے بھی اذن ہیں وہ توحید باری تعالیٰ کے بعد ہے. بالکل بالکل. ایمانیات میں اولاً ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کو وحدہ لا شریک جاننا، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے کمالات، ان تمام میں وہ کسی کے ساتھ نہیں، کوئی اس کا ساتھ نہیں، یکتا ہے، یکتا ہے، بالکل واحد ہے، الون ہے. کائنات میں ایسا الون کوئی نہیں، ایسا واحد کوئی نہیں جیسا پروردگار عالم عز و جل کی ذات بابرکات ہے. اب مولا تبارک و تعالیٰ کی پہلے وحدانیت کا اقرار، ٹھیک ہے. اب جب اس کی وحدانیت کا اقرار کر لیا گیا تو وحدانیت خدا کے اقرار کے بعد اب وہ مالک جس کو جو اذن عطا فرمائے، سبحان اللہ، بے شک کامن سینس کی بات. بالکل. یہ تو کہا ہی نہیں جا رہا نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی جس تناظر میں شفاعت کا انکار کرنے والے بات کرتے ہیں، ارے بھائی ذرا کانسیپٹ تو سمجھو، اپنی عقلوں پر ہاتھ تو مارو کہ ہم جو شفاعت کی بات کر رہے ہیں وہ توحید باری تبارک و تعالیٰ کی اذن سے بات کر رہے ہیں. بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بات کر رہے ہیں، اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے بات کر رہے ہیں. ایسا تھوڑی کہ مولا کی ذات بابرکات کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت چھوڑ کر پھر ہم یہ بات کر رہے ہیں. صحیح. تو
تو ایسا تو ہرگز نہیں، اور کوئی ایسا کرے گا بھی نہیں۔ اور کوئی بھی مسلمان اس کا عقیدہ نہیں رکھتا، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ تو جو انکار کرنے والے ہیں وہ ذرا اپنی عقلوں پر ہاتھ ماریں اور اس بات کو اپنا نہیں مار سکتے، کسی شفاعت کا اقرار کرنے والا کا ایک ہاتھ لگوا لیں، اللہ 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 سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی شفاعت کی کہ شفاعت کی اقسام کیا ہے۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین، اچھا سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ہستی وہ کامن ہستی ہیں کہ جو سب کے نزدیک معتبر ہے، یہ بھی عرض کروں، اور یہ آپ کا محقق علی الاطلاق ہونا اور خاتم المحدثین ہونا یہ ان سب کے متعلق بھی ہے کہ جو شفاعت کو نہیں مانتے، ان کی تحقیق پیش کر رہے ہیں، نہ کہ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شفاعت کی قسمیں بیان کرتے ہوئے کہ شفاعت کی 8 قسمیں ہیں۔ صحیح۔ اس عنوان کو میرے آقا شیخ کامل، شیخ طریقت، مفکر امت، مدبر امت، حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی تالیف نفیس فیضان سنت شریف کے باب نیکی کی دعوت میں بھی الحمدللہ تحریر فرمایا۔ نیکی کی دعوت کے باب نیکی کی دعوت ترک کرنے کے نقصانات کے صفحہ نمبر 454 پر الحمدللہ یہ بات موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شفاعت کی 8 اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ شفاعت عظمیٰ ہے، شفاعت عظمیٰ سب سے بڑی شفاعت، کہ جس کا تمام مخلوقات کو نفع ملے گا، اور یہ ہمارے نبی، میٹھے نبی، سہنے نبی، مکی مدنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی انبیاء علیہم السلام میں سے کسی اور نبی کو اس پر جرأت اور پیش قدمی کی مجال نہ ہوگی۔ یعنی شفاعت عظمیٰ کا جو اذن ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی جناب شفاعت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہ شفاعت کیا ہے؟ یہ شفاعت لوگوں کو آرام پہنچانے، میدان محشر میں دیر تک ٹھہرنے سے چھٹکارا دلانے، اللہ پاک کے فیصلے اور حساب کے جلدی کرنے، اور قیامت کے دن کی سختی و پریشانی سے نکالنے کے لیے، یہ تو ہر ایک کو پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اس کی اگر آپ تفصیلات دیکھیں تو اللہ اکبر کہ میدان قیامت کے 50,000 لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ ہے نا خلق کہاں سے کہاں پھری تمہارے لیے جو ہے وہ مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یہ وہی بات کہ جب میدان قیامت میں ایک طویل عرصہ کچھ بھی نہ ہوگا، ہر کوئی نفسی 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 پکار رہا ہوگا، ماں بیٹے سے نظریں چرا رہی ہوگی، باپ اپنے لختے جگر کو دیکھتا بھی نہ ہوگا، نہ دوست کا ہوگا، نہ یار کا ہوگا، نہ رشتہ دار کا ہوگا۔ ایسے عالم میں قوم سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور قیامت تک قائم ہونے والے، تشریف لانے والے، آنے والے تمام انسان اس میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے، اور کوئی حساب کا معاملہ شروع نہ ہوگا، کوئی کتاب کا معاملہ شروع نہ ہوگا، پسینے ہوں گے، گھبراہٹ کا عالم ہوگا، اللہ کا جلال اوج پر ہوگا، کچھ نہیں ہو رہا ہوگا۔ اس کیفیت سے نکلنے کے لیے کہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ یعنی اس وقت میدان قیامت میں موجود لوگ تمنا کریں گے کہ ہمارا کچھ تو ہو، ان کے خدا نہ خواستہ اگر ہمیں جہنم میں جانے کا فیصلہ ہے نا تو وہی کر دیا جائے، مگر اس سچویشن سے نکالا جائے۔ یہ قیامت خیر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ ایسی قیامت برپا ہوگی کہ قیامت پر قیامت یہ ہوگی کہ وہاں کی سچویشن سے انسان گھبرا رہا ہوگا، اور پھر ایسے میں لوگ طے کریں گے کہ سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلتے ہیں کہ وہ انسانوں کے بابا ہیں، وہ شفاعت فرمائیں گے۔ سیدنا آدم سیدنا نوح کی طرف بھیجیں گے، سیدنا نوح کسی اور نبی کی طرف بھیجیں گے، وہ سیدنا ابراہیم کی طرف بھیجیں گے، کرتے 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 یہ معاملہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام تک آئے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ آج نہیں، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، اللہ اکبر، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ مصیبت میں جب لیا ہوگا
مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا دکھائی جائے گی محشر سختی و پریشانی سے نکالنے کے واسطے ہوگی۔ دوسری قسم کی شفاعت ایک قوم کو بے حساب جنت میں داخل کروانے کی، اللہ اللہ، ایک قوم ایسی بھی ہوگی کہ جو بلا حساب داخل جنت، اللہ اللہ، اور یہ شفاعت بھی ہمارے پیارے نبی سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، اور بعض علماء اکرام کے نزدیک یہ شفاعت حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے۔ صحیح۔ تیسری قسم کی شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہوگی کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اور وہ شفاعت کی مدد سے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ چوتھی قسم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کہ دوزخ کے حقدار ہو چکے ہوں گے، تو حضور پرنور شافعی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرما کر ان کو جنت میں لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پانچویں قسم کی شفاعت مرتبے کی بلندی اور بزرگی کی زیادتی کے لیے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ چھٹی قسم کی شفاعت ان گناہگاروں کے بارے میں ہوگی جو کہ جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے اور شفاعت کی وجہ سے نکل آئیں گے، سبحان اللہ۔ اور اس طرح کی شفاعت دیگر انبیاء علیہم السلام، فرشتے، علماء اور شہداء بھی فرمائیں واہ گے۔ کیا بات۔ ساتویں قسم کی شفاعت جنت کھولنے کے بارے میں ہوگی، سبحان اللہ۔ کہ جنت بھی مصطفیٰ کی شفاعت سے کھلے گی۔ نہ مانو شفاعت، کھڑے رہو جنت کے در پر، اللہ اکبر کرے، جنت کا در بھی کھولے گا۔ صفِ ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجیریں، صفِ ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجیریں، گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ کیا بات، کمال کر دیا۔ واہ۔ تو ساتویں قسم کی شفاعت جنت کھولنے کے اللہ اللہ قربان جائیے۔ آٹھویں قسم کی شفاعت خاص کر مدینہ منورہ والوں اور مدینہ کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ انور کی زیارت کرنے والوں کے لیے خصوصی طریقے پر سبحان اللہ، سبحان اللہ ہو نا، دائر قبر منور کی شفاعت ہوگی ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے، اور وہ شفاعت جنت نبی پاک کھلوائیں گے۔ جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدائیں ہے رت زدہ تکتا کیا ہے، مانگ من مانتی منہ مانگی مراد دے لے گا،
یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، ہم ہیں ان کے وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، زاہد ان کا میں گنہگار وہ میرے شافع، ارے اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے، تو سمجھا کیا ہے، بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوست تو کیا کہوں اس وقت، تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری، کیوں ہے بے تاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، ارے اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، ارے بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے، یوں ملائک کرے معروض کے ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش، اور ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے، تو سن کے یہ عرض میری مگر کرم جوش میں آئے، تو یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مرید آفات کیا چاہتے ہو، ارے ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے، تو ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساخت شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لوگو آیا میرا حامی، 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 خورشید قیامت کی تاب
ارے مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، لو آیا میرا غامی، لو آیا میرا غامی، اور خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، ارے مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، لو آیا میرا غامی، لو آیا میرا غامی، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے، لو وہ آیا میرا غامی، لو وہ آیا میرا غامی، اور محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ارے ہم جن کے سناخا ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، لو آیا میرا غامی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے جو آپ کے دامن میں چھپا ہو، لو آیا میرا غامی، لو آیا میں نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن میں نے مانا، ارے میں نے جانا، میں نے مانا گناہوں کی نہیں حد، لیکن تو ہے ان کا تو حسن، تیری ہے جنت تیری، لو وہ آیا میرا حامی، لو وہ آیا میرا حامی، آیا میرا حامی، میرا غم خارے امم آ گئی جان تن بے جان میں، یہ آنا کیا ہے، تو پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے، تو بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے، تو چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہے غم حکم والا کی نہ تعمیل ہو، زہرا کیا ہے، تو یہ سما دیکھ کے محشر میں
اٹھے شور کے وہاں چشمے بدور ہو، کیا شان ہے رتبہ کیا ہے صدقے اس رغم کے، اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں کے نثار، اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، ہاں تیرا کہنا کیا ہے۔ دیکھیں کہ ابھی تو ہم نے صرف تھوڑا کلام کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کلام نے کیسا شفاعت کا سما باندھا ہے، کیسی امید دلائی ہے، کیسی منظر کشی کی ہے۔ ذرا غور کریں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کتنی پیاری ہوگی، کہ کس طرح گناہ گاروں کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر بھی کیا ہم شفاعت کا عقیدہ اپنے دل کے اندر مضبوط نہ کریں؟ کیا پھر بھی شفاعت کے معاملے میں وسوسوں کی شکار رہیں؟ ارے یاد رکھیں، قیامت کے دن صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی ہوگی جو دروازہ شفاعت کھولے گی، جو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، جن کی وجہ سے حساب و کتاب کے معاملات شروع ہوں گے، جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ تو کیا آج ان کی شفاعت کی امید رکھے بغیر جئیں گے؟ ان کی شفاعت کے حوالے سے دل کے اندر وسوسے پیدا کریں گے؟ نہیں، بلکہ شفاعت کے معاملے کو اپنے دل کے اندر کلیئر کیجئے، شفاعت کی امید کو پختہ کیجئے، اور اسی امید پر جیے کہ اس کا جینا انشاءاللہ عز و جل یہ قیامت میں ہمیں اللہ کی رحمت سے بلا حساب جنت میں داخلہ کروائے گا۔ شفاعت کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی پیارا ہے۔ اس پر اگر ابھی ہم مزید کلام سنیں، مزید اگر اس پر گفتگو ہو، تو میں یہ کہوں کہ یہ سلسلہ جو ہمارا 2 گھنٹے کا ہے، 3 گھنٹے کا ہے، یہ ناکافی ہے۔ اس پر بہت کلام ہو سکتا ہے، مگر چونکہ ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہوتی، کالز بھی لینی ہے اور سلسلے کو آگے بھی بڑھانا ہے، میں غلام محی الدین بھائی سے سوال کر کے اپنی کالز کی طرف چلتا ہوں۔ شفاعت کے متعلق غلام محی الدین بھائی، آیات مقدسہ میں شفاعت کا ثبوت بیان کیا گیا۔ اب جیسے ذکر شروع میں بھی کیا، قبلہ رکن شورا نے جو بڑے پیارے انداز میں شفاعت کا انکار کرنے والوں کو چوٹ لگائی، ساتھ ہی بعض لوگ جو وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں شفاعت کا انکار کیا گیا، بعض کی جو بلال بھائی نے بھی وضاحت کی ہے، تو جہاں شفاعت کا انکار ہے یا نفی ہے، منع کیا گیا ہے، ان سے کیا مراد ہے تاکہ وسوسہ دور ہو جائے؟ دیکھیں، قرآن مجید میں ہمیں واضح ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید مکمل آیتوں پر، اس کی مکمل آیتوں پر ایمان لانا۔ ٹھیک ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض آیتوں پر ایمان لانے والا، بعض آیتوں کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو بعض ایسی آیتیں ہیں کہ جن میں شفاعت کی نفی ہے، ٹھیک ہے، بے شک ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں لیس وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اسی طرح لیس لہم من دون اللہ من ولی ولا شفیع، کہ ان کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی شفیع ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ شفاعت کرنے والا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی دوست ہے۔ تو یہ کن کے لیے فرمایا؟ جیسا کہ رکن شورا نے اپنے گفتگو میں بڑے پیارے اور خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ وہ کس تناظر میں اتری آیت ہے، کہ یہ جن کے بارے میں آیت کی نفی کی گئی ہے، شفاعت کی نفی کی گئی ہے، وہ سب بتوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ جن کو تم شفیع سمجھتے ہو، جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، جن کو پوچھتے ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے نہیں ہیں، یہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو یہ مکھی اڑانے پر قادر نہیں ہے، تو یہ شفاعت کیسے کریں گے؟ لیس لہم من دون اللہ من ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ بت جن کو تم پوچھتے ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کریں گے۔ باقی محبوب کے بارے میں فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ محبوب آپ کا رب آپ کو عنقریب مقام محمود عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا هو الشفاعہ، سبحان اللہ، وہ شفاعت ہے۔ جہاں آیتوں کی نفی ہے وہاں یہ بات یا تو وہ بتوں کے بارے میں ہے کہ بت
جو ہے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کریں گے، یا پھر وہ مراد ہے کہ جہاں پر اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت ممکن کوئی ہے، اگر اور اقرار اس کا کرے، کوئی قائل نہیں ہے، بالکل اس کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتا کہ کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے گا، بلکہ جو بھی شفاعت کرے گا وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے اختیار سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہائے شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے دنیا میں۔ لوگوں کو مسکنسیپشن کا، اور مطلب یوں سمجھیں کہ خلط ملط کر کے لوگوں کو عقیدے بیان کیے جاتے ہیں، لوگ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسا کوئی قائل نہیں ہے۔ جو بھی شفاعت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ اللہ کی اجازت سے کرے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، وہ کون ہے جو اللہ کے ہاں شفاعت کرے گا اجازت کے بغیر؟ واہ، کوئی ایسا نہیں ہے، سب اللہ کی اجازت، اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے شفاعت کریں گے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شفاعت کے بارے میں بڑی واضح آیات اور بڑی واضح انداز میں ذکر کیا گیا۔ تو شفاعت کے بارے میں برائے کرم وسوسوں میں نہ رہیں، بلکہ شفاعت کا اپنے دل کے اندر ایسی مٹھاس پیدا کریں، شفاعت کی ایسی امید پیدا کریں کہ اسی امید شفاعت پر ہماری زندگی بسر ہو۔ شفاعت کی امید رکھنا محبت مصطفیٰ کی اللہ علامت اللہ ہے۔ اللہ، جس کیا کے دل میں بات، حضور کی کیا محبت ہے بات، وہی شفاعت کی سبحان امید اللہ، رکھتا ہے۔ بے شک بے شک۔ چلتے ہیں اگلی کال کی طرف۔ جی کال سنائیے گا۔ محمد نعیم بکر، آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، یہ کلام سنائیے، کار توجہ فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کال۔ کیا بات ہے بھائی۔ عطائے رحمان ماہ رمضان ماشاء اللہ عز و جل جاری و ساری ہے، اور آج کا موضوع شفاعت ماشاء اللہ یہ بھی بہت پیارا ہے۔ محسن بھائی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قیامت کے دن شفاعت کریں گے، الحمدللہ ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن ہمارا بھی کچھ امت ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ فرض تو بنتا ہے نا۔ وہ نبی جو ہے راتوں کو جاگ جاگ کے باتیں کر کر کے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے کہ میری امت بخشی جائے، اور آج امت جو ہے وہ گناہوں میں پڑی ہوئی ہے، آج سنتوں کو چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ سنتوں کو اپنانے میں آر اور شرم محسوس کر رہی ہے۔ تو ہمیں بھی امت ہونے کے ناطے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پر عمل کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑا پیارا پیغام دیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ شفاعت کی امید پر گناہ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم جواب لیں گے۔ سنتو، جی تلفظ سنتو، ہاں سنت سنتو بول رہے ہیں۔ جی 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 سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام لائبہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا بھائی، آپ نے مدی منوں کا دانش مائز کیا تھا، آپ مدی منیا کا بھی کرے دانش مائز۔ جی حضرت زینی ازبائی مدنی منیوں کب کر رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ عز و جل مدنی منی نے فرمایا نیت کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگلی کال۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکھاڑا سے بات کر رہا ہوں۔ نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ عرض ہے، التجا ہے کہ مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ بہت ہی پیارا لکھا ہوا کلام سنا دیں۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ ٹھیک، اگلی کال۔ ہم نے آپ سے ایک فرمائش کرنی تھی، آقا آج آ جیجیے، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ انشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمان سے معین الدین عرض کر رہا ہوں، سلسلہ عطائے رحمان ماہ رمضان مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے یہ کلام سنا دیجیے۔ سہانا چاہیے سنگتا زندگی کے لیے۔ انشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ ماشاءاللہ۔ میری یہ گزارش ہے کہ مجھے ایک اچھا سا کلام سنا دے، مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا۔ نیکسٹ۔ سر آج کا جو موضوع چل رہا ہے شفاعت، بہت ہی پیارا موضوع چل رہا ہے۔ مدینہ مدینہ بہت ہی اچھے علماء کرام کی زیارت بھی ہو رہی ہے، اور کیا ہی بات ہے، یہ پروگرام نہیں میں تو مدرسہ کہوں گا، ہم بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ حضور میری ایک فرمائش ہے کہ آپ مجھے کلام سنا دیں کہ مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی فرمائشوں کو بھی لیں گے۔ کچھ فرمائشیں دو تین اس کو لے لیجئے، پھر ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا
مدنی مدینے والے مجھ در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے مجھ در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، سامنے جلوگر پہ کرے نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، سامنے جلوگر پہ کرے نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، سدرۃ المنتہا عرش و باغ ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، سدرۃ المنتہا عرش و باغ ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم۔ ایک حدیث پاک انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، سبحان اللہ، یعنی جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی پر عمل کرنے والے کو ملے گا۔ ماشاءاللہ، 2-3 مرتبہ اگر ہمیں پڑھا دیں۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، یعنی جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی پر عمل کرنے والے کو ملے یعنی گا۔ نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، اور یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے کہ بندہ بعض اوقات ہر کام نہیں کر سکتا۔ ایک اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ دنیاوی طور پر وہ ڈاکٹر ہے تو اب وہ مکینک نہیں بن سکتا۔ اسی طرح بلا تشبیہ بلا تمثیل اگر کوئی شخص نیکی کے کاموں میں مصروف ہے، اگر وہ ایک یہ نیکی کے کام میں مصروف ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، قرآن کی تعلیم دینے والا ہے، تو اگر اس سے یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ مدرسوں کو تعمیر کروائے، مسجدوں کو تعمیر کروائے، مدرسوں کی تعمیرات میں اپنا کردار ادا کرے، تو اب یہ کسی کو کہے اور اس کو جذبہ دلا کر، ترغیب دلا کر کسی کو مدرسہ بنانے کی ترغیب دلائے، کسی کو جامعہ بنانے کی ترغیب دلائے، کسی کو مسجد بنانے کی ترغیب دلائے اور وہ بنا دے تو انشاءاللہ اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، واہ۔ اس کی تشریح میں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا، مشورہ دینے والا سب ثواب کے مستحق۔ سرکار دو عالم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اللہ عز و جل کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنا آسان ہے کسی کو نیکی کی دعوت دینا، اور ایک کاش ہماری نیکی کی دعوت سے کوئی متاثر ہو کر نیکی کے رستے پر آ جائے تو یقین جانیے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کسی کو قرآن کی ترغیب دلا کر نیکی کی دعوت دے کر اس کو قرآن پاک پڑھانے پر لگا دیں، آپ کسی کو ترغیب دلا کر اس کو علم دین حاصل کرنے پر لگا دیں، وہ جب تک قرآن پڑھتا رہے گا، جب تک علم دین حاصل کرتا رہے گا، یقین مانیے وہ سارا کا سارا ثواب ہمیں بھی ملے گا، بلکہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، وہ جب تک قرآن پاک پڑھتا رہے گا اس کا ثواب اللہ کی رحمت سے ہمیں قبر میں بھی ملے گا۔ کیا بات ہے، کیا تو یہ دیکھیے یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے جس میں ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے اور نیکی کی ترغیب دینے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ میرے پیر طریقت، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی یہ نظر ہے کہ الحمدللہ امیر اہل سنت نے ہر مبلغ کو نیکی کی دعوت کی چلتی پھرتی تصویر بنا، ہر مبلغ الحمدللہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے، ہر مبلغ نیکی کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ تو آپ بھی آگے بڑھیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، ہم بھی نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ کیا عجب، کسی کو نیکی کی دعوت دینے کی برکت سے اللہ تعالی ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ کیا بات ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت نے مدنی انعامات جو مرتب فرمائے ان میں جو دوسرا مدنی انعام ہے اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ہر نماز کے وقت جاتے ہوئے کسی ایک کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی نیکی کی دعوت ہے۔ اگر آپ نے کسی کو نماز کی دعوت دی اور وہ نماز پڑھنے والا بن گیا تو آپ کو بھی انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب ملے گا۔ اور ہمارے یہاں مدنی دورہ دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں ایک مدنی کام ہے۔ مدنی دورہ میں یہی ہوتا ہے کہ علاقے میں دکانوں پر گھر گھر جا کر نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، انشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے کے مدنی کام میں ہمارے معاون و مددگار بنیں گے۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ جو کسی مثال پر مبنی ہوتی ہے وہ سنتے ہیں اور اس کے حوالے سے مدنی پھول، قرآنی مثالیں۔ جی بلال بھائی، آج کون سی قرآنی مثال بیان فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پارہ 3 سورۃ البقرہ کی 264 نمبر آیت 264، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں مومنوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقے احسان جتا کر اور دوسروں کو ایذا دے کر فاسد نہ کرو، خراب نہ کرو، باطل نہ کرو۔ یعنی انسان
اللہ کی توفیق سے چلیں صدقہ اس نے کر بھی دیا، اس کے دل میں آیا، کسی پہ رحم آ گیا، یا ویسے اس کا دل کیا نیکی کمانے کے لیے، یا رمضان مبارک کی برکتیں دیکھ کر اس نے صدقہ کر لیا، لیکن اب صدقہ دینے کے بعد جس پر صدقہ کیا اس پر احسان جتانا، میرا دیا ہوا کھا رہے ہو، میں نے راشن ڈلوایا تھا، میں نہ ڈلواتا نا بھوکو مر رہے ہوتے اس ٹائم تو اس قسم کے احسان جتانا، یا پھر ان کو تکلیف دینا بعد میں کہ بھائی میں نے ان پر جو ہے وہ احسان کیا تھا، تو اب ان سے میں اپنے کام نکلواؤں یا ان کو دبا کے رکھوں، یا میں جس ان کا حاکم بن گیا، سرپرست بن گیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو تم نے صدقے کیے ہیں ان کو یہ حرکتیں کر کے باطل نہ کرو. ٹھیک ہے. اب ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے، یعنی احسان جتاؤ گے یا ایزا دو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ صدقے کیسے باطل ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ایسا شخص کہ جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اس لیے مال خرچ کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھ کے کہ یار کتنا سخی آدمی ہے، کیسی لوگوں کی مدد کرتا ہے، کیسے زبردست صدقے فطرے اور جناب لوگوں کے گھروں میں راشن ڈلوانا، ان کی مدد کرنا، اپنی زکاتیں دینا. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے مال خرچ کرے، اس کی مثال اس شخص کی اس چٹان کی طرح ہے. ایک چٹان آپ دیکھیں، جو چٹانیں ہوتی ہیں ان پر اگر مٹی کی تہ جم جائے، ٹھیک ہے، اور پھر ان پر زور کا پانی پڑے، بارش ہو یا ویسے زور سے ان پر پانی ڈالے جائے، تو وہ چٹانیں پانی پڑنے کے بعد بالکل خوبصورت سی اور صاف ستھری ہو جاتی ہیں، چمکنے لگتی ہیں. یعنی جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں ان کو، کیونکہ جو چٹان کا پتھر ہوتا ہے نا وہ کچھ چکنا ٹائپ کا دوسری طرح کا ہوتا ہے، اس پہ عمومی طور پر تو مٹی ہوتی ہے، تو اگر بارش ہو جائے یا ویسے اگر اس کو دھویا جائے تو جب وہ پانی اس پر پڑتا ہے تو مٹی گرد دور ہو جاتی ہے اور وہ چٹان بالکل چمکدار اور صاف ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے کہ جب اس پر پانی پڑا تو بالکل صاف ہو گئی. تو اس نے اگرچہ یہ صدقہ کر لیا لیکن ریاکاری کر کے اپنے صدقے کو بالکل ختم کر دیا. جس طرح پانی پڑنے کے بعد چٹان سے گرد غائب ہو گئی، اس طرح ریاکاری کرنے کے بعد اس کا صدقہ ختم ہو گیا، ثواب ختم ہو. جی ہاں. تو اے ایمان والو، صدقہ تم نے کر دیا، بھی صدقے کو بچانا بھی ہے، محفوظ بھی رکھنا ہے. تو لوگوں کے احسان جتا کر، ان کو ایزا دے کر اپنے صدقے باطل نہ کرو کہ اگر ایسا کیا تو لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ تم نے محنت کی، جو دیا، جتنا مال خرچ کیا، خون پسینے کی کمائی دی لوگوں کو، اس کا تمہیں کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا. تو اگر صدقہ کرنا ہے تو لوگوں پر احسان نہیں جتانا، ایزا نہیں دینی، صرف اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا ہے. اور بہتر تو یہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، کہ کریں تو بھول جائیں بس، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اپنے گناہ ہمارے یہاں یہ محاورہ نیکیاں استعمال ہوتا ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، مطلب نیکی کر کے پھنس گیا ہوں میں تو نہیں. یہاں آج یوں اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے دیں تو الٹے ہاتھ کو آپ کے پتہ نہ ہو اور کسی کو نہ بتائیں کہ میں نے صدقہ کیا ہے، بس آپ جانیں، آپ کا رب جانے. آپ نے جس کی مدد کی ہے اللہ تعالیٰ، آپ جس بندے کی آپ نے مدد کی اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے کو حل فرمائے اور آپ کی قیامت کے منازل آپ کے لیے بہتر فرمائیں. بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے کسی ایک شعبے کا تعارف سنتے ہیں. آج کون سے شعبے کا تعارف ہوگا؟ بڑھتے ہیں سیگمنٹ آپ کی دعوت اسلامی. جی، آج آپ کی دعوت اسلامی کے سیگمنٹ میں ہم ایک ویڈیو دیکھیں گے، دیکھتے ہیں کون سے شعبے کے حوالے سے ہے. جی آئیے بات کرتے ہیں دعوت اسلامی کی ایک اور شاندار کاوش اور ایک ایسا شعبہ جو گویا دنیا بھر میں قرآن پاک کے نور کو عام کر رہا ہے، اور وہ شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ. اگر آج بات کریں 2018 کی تو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ ملک اور بیرون ملک میں کتنے ہیں آپ جان کر شاید حیران ہو جائیں گے. جی ہاں، 2700 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کے قائم ہیں. ان 2700 سے زیادہ مدرسوں میں طلباء، اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی یعنی مدنی منوں اور مدنی منیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1,28,000 سے زیادہ مدنی منع اور مدنی منیاں بغیر کسی فیس کے قرآن پاک حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں. صرف 2017 کی بات کی جائے، اس ایک سال میں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کی کارکردگی یہ ہے کہ 5,200 سے زیادہ ایک سال میں حافظ قرآن بنے اور 20,500 سے زیادہ مدنی منوں اور مدنی منیوں نے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا. 74,000 سے زیادہ
74,000 سے زیادہ مدنی منوں اور مدنی منیوں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے 2 لاکھ سے زیادہ مدنی منع اور مدنی منیاں وہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک ناظرہ مدرسۃ المدینہ سے ختم کیا ہے۔ یہ ہے دعوت اسلامی کے ایک شعبے کی کاوش کہ کس طرح ہزاروں لاکھوں مدنی منوں اور مدنی منیوں کے ذریعے قرآن کے نور کو عام کیا جا رہا ہے۔ چینل کے ناظرین دیکھیں آپ کس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے نور کو پھیلایا جا رہا ہے، اور یقیناً اس میں اربوں روپے کی حاجت ہوتی ہے مدنی کاموں کو کرنے کے لیے۔ دعوت اسلامی رمضان المبارک میں مدنی احتیاط کرتی ہے، جیسے جیسے رمضان شریف کے دن گزر رہے ہیں لوگوں کا فطرے دینے کا بھی ذہن بنتا ہے، مختلف مارکیٹس میں فطروں کے بستے بھی لگائے جا رہے ہیں، مساجد کے باہر بھی فطروں کے بستے لگ رہے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا اپنے گھر کا فطرہ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دیے گندم کے بجائے آپ کشمش کا دیں، کھجور کا دیں، اور جیسا آپ کی طاقت ہو، نہیں تو کم از کم گندم کا جو آپ پر واجب ہے وہ تو دینا ہی ہے۔ آپ فطرہ دعوت اسلامی کو دیجیے، اپنی زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دیجیے، اپنے صدقات دعوت اسلامی کو دیجیے، مگر اپنے رشتہ داروں کو بھی نہ بھولیے، جو آپ کے غریب رشتہ دار ہیں ان کو بھی دیجیے۔ اور آپ کی دعوت اسلامی کے ساتھ مالی تعاون کریں گے، آپ کو انشاءاللہ اکاؤنٹس نمبر دکھائے جا رہے ہوں گے، ان اکاؤنٹس نمبر میں آپ ڈائریکٹ جمع کروا دیں، یا دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں سے، ذمہ داران سے مدنی بستوں پہ رابطہ کریں، اور اپنے زکوٰۃ و صدقات و خیرات دعوت اسلامی کو دے کر دعوت اسلامی کی مالی معاون بنے، تاکہ دعوت اسلامی مزید دین کی خدمت میں آگے بڑھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں رکن شورا ہمیں روزانہ مدنی پھول دیتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے تکلیف مت دیجیے۔ جی حضور، آج تکلیف مت دیجیے میں آپ کون سے موضوع کو لے کر آئیں؟ تکلیف مت دیجیے کو انشاءاللہ عز و جل جس موضوع پر میں آ رہا ہوں وہ بھی انتہائی توجہ طلب ہے۔ میرے ذہن میں تھا چونکہ آج شفاعت کے عنوان سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، تو اگر ہم سب مل کر درود شفاعت پڑھ سبحان اللہ، واہ بھائی نیت تھی کہ کیا بات ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھیے، ہمارے یہاں پر جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے وہ بھی پڑھے، ہم سبھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ یہ درود پاک ہے درود شفاعت کا، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں جو ہمیں 6 درود پاک اور 2 دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، الحمدللہ یہ اس میں بھی شامل ہے۔ اور الحمدللہ آج جمعرات اور عصر کی نماز کے بعد ہفتہ وار اجتماع بھی ہوگا، عالم مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرات تو معمول ہے وہ بھی ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ذکر و دعا بھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو ہفتہ وار اجتماع میں تشریف لائیں تو یہ درود پڑھنے کا آسان موقع مدنی چینل پر الحمدللہ رب العالمین جو براہ راست یہ اجتماع نشر کیا جاتا ہے، تو اس کے اختتام پر بھی یہ درود پاک پڑھایا جاتا ہے۔ مکتبۃ جسے کہتے یاد منانے پر کلام ہے، بزرگوں کے مزارات بنانے پر کلام ہے، زیارات قبور پر کلام ہے، نظر و نیاز پر کلام ہے، تبرکات کی تعظیم پر کلام ہے، اذان و اقامت سے قبل درود شریف پڑھنے پر کلام ہے، انگوٹھے چومنے پر کلام ہے، قبر پر اذان دینے کے حوالے سے کلام ہے، نماز کے بعد ذکر کرنے پر کلام ہے، بڑی راتوں میں عبادت کرنے کے حوالے سے کلام ہے، میلاد پاک بنانے پر کلام ہے، 11ویں شریف بنانے پر کلام ہے۔ یہ وہ تمام عقائد ہیں جو الحمدللہ رب العالمین اہل سنت کا نبی برحق صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات کی برکات سے اصحاب کریم، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین کا ماشاءاللہ عز و جل معمول رہا ہے، اور معمولات اولیاء کاملین، معمولات اکابرین رہا ہے۔ ایک طبقہ ہے ہمارے ہاں جو ان اور اس طرح کے اور بھی معمولات اہل سنت کے تعلق سے وہ خواہ بھی وسوسوں کا شکار رہتا ہے، معلومات کی کمی یا عاشقان رسول، مفتیان کرام، علماء کرام کی صحبت نہ پانے کی وجہ سے وہ کچھ مخصوص لوگوں کے مخصوص کلمات سن کر وہ خواہ بھی اہل سنت کو، عاشقان رسول کو محبت خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارفتگی رکھنے والوں کے تعلق سے عجیب قسم کے اندیشے پال لیتا ہے۔ میں آج 2 باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ یہ اور اس طرح کے تمام وہ معمولات اہل سنت یہ ذہن میں رہے
یہ صدیوں سے سواد اعظم اہل سنت کے طریقے رہے ہیں، یہ صدیوں سے عاشقان رسول کے انداز رہے ہیں۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار سے لے کر انڈو پاک میں سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، پھر خواجہ پاک سے لے کر آج وقت کے امام شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی مبارک ہستیاں ان امور کی تبلیغ فرماتے رہے ہیں، ان امور کی طرف نشاندہی کرتے رہے ہیں، ان امور کی طرف مسلمانوں کو خیر کی طرف بلاتے رہے ہیں۔ نمبر ایک، آپ کو ان کے تعلق سے کسی بھی قسم کی کوئی وسوسہ ہے، کوئی خدشہ ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہونا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ عاشقان رسول کے مدنی پھول تو چنیے۔ آپ کسی دارالافتاء اہل سنت جا کر ان معمولات اہل سنت کی معلومات تو لیجئے، دیکھیے قرآن کریم کے ذریعے سے، احادیث طیبہ کے ذریعے سے اور معمولات اکابرین اہل سنت کی طرف سے ان کی کیسی حوصلہ افزائیاں ہیں۔ آج شفاعت کے عنوان پر الحمدللہ ہمارے میٹھے علماء نے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں آپ کو مدنی پھول عطا فرمائے، اور اس طرح سے اہل سنت کا جو بھی طریقہ ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ قرآن و حدیث کی مبارک روشنی میں ہے۔ یہ کسی نئی جدت کا نام نہیں ہے، یہ نئی بدعت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہی معمولات ہیں کہ جنہیں اللہ و رسول والے ادا کرتے رہے ہیں۔ تو پھر ان معمولات اہل سنت اختیار کرنے والوں کو اپنے وسوسوں سے، اپنے کلام سے لفظ شرک و بدعت کا استعمال کر کے انہیں ہرگز تکلیف نہ دیجیے۔ آپ اس کی معلومات حاصل کیجئے، آپ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجئے، اور ثم الحمدللہ رب العالمین یہ مبارک پلیٹ فارم دعوت اسلامی کا کس مثبت انداز سے معمولات اہل سنت کو آپ کے سامنے رکھتا ہے، ماشاء اللہ عز و جل اس کی مثال نہیں۔ ہمارے شیخ کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کس انداز سے کس عنوان پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں، یہ آپ سے چھپا ہوا نہیں۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا کہنے کا معاملہ ہو یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں استدعا کرنے کا معاملہ ہو، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرنے کا معاملہ ہو، الحمدللہ رب العالمین ہر چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو پلیز سواد اعظم اہل سنت کو، عاشقان رسول کو تکلیف نہ دیجیے، اپنے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے عاشقان رسول کی صحبت ضرور اختیار، اور وسوسوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو بھی تباہ نہ کیجیے۔ ماشاءاللہ بڑا پیاری اور مجھے میرے ذہن سے حذف ہو رہی تھی، ماشاءاللہ وسوسوں میں پڑھ کر خواہ اپنے آپ کو بھی تباہ نہ کیجیے، اپنے آپ کو بھی جو قرآن و حدیث کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے، رسول پاک کی جناب سے جو ہے الحمدللہ رب العالمین ایکسیپٹڈ ہے، اس کو آپ ایکسیپٹ نہ کر کے اپنے لیے خواہ کیوں جہنم کا ایندھن بن رہے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت کرے، آئیے اس میٹھے مدنی ماحول کی طرف آئیے، عاشقان رسول کی قربت کی طرف آئیے، عاشقان رسول کی صحبت کی طرف آئیے، آپ دیکھیے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کیسی بہاریں اور برکتیں ہم سب کا مقدر بن گئی۔ جزاک اللہ خیر، بڑا پیارا ہی، یعنی جب سمجھے کہ مدنی پھول لیا ہے اور دل کو باغ مدینہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے کے آخری چند منٹ رہ گئے ہیں بلال بھائی، لیکن آپ کے پاس جو میں سوال لے کر آؤں بڑا طویل ہے مگر وقت گنجائش نہیں دے رہا۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ شفاعت کا جو نبی پاک کا انداز ہوگا قیامت میں، کچھ ہم نے کلام کے ذریعے رکن شورا کے مدنی پھولوں میں سنا، ایک آدھ حدیث پاک اس طرح کی آپ سنائیں کہ ہمارے دل باغ مدینہ بن جائیں۔ آپ نے اختصار کا حکم فرمایا تو اختصار کی طرف آتا ہوں۔ جی بالکل، کہ قیامت کی جب ہولناکیاں اتنی زیادہ ہوں گی، سورج سوا میل کی دوری پر آگ برسا رہا ہوگا، اور پسینے میں لوگ اپنی ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور طرح طرح کی کیفیات ہوں گی، تو ایسے حالت میں جب لوگ مشاورت کر کے آپس میں انبیاء کرام کی بارگاہ میں جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو ان سب سے ہوتے ہوئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ارشاد فرمائیں گے کہ آج ان کے پاس جائیے کہ جو شفاعت فرمانے والے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے والے ہیں، تو جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے تو اعلیٰ حضرت یوں کوئی نقشہ کھینچتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اب وہ وقت آیا کہ لوگ تھکے ہارے، مصیبت کے مارے، اللہ ہاتھ پاؤں چھوڑے، چار طرف سے امیدیں توڑے، اللہ بارگاہ عرش جا بے کس پناہ، خاتم دورہ رسالت، فاتح باب شفاعت، محبوب با وجاہت، مطلوب بلند عزت، ملجے عاجزاں، ماوائے بے کساں، مولائے دو جہاں، حضور پر نور محمد الرسول اللہ، شفیع یوم النشور، افضل صلوات اللہ و اکمل تسلیمات اللہ و ازکا تحیات اللہ و انما برکات اللہ وعلا آلہ و صحبہ و حیاتہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور بحضراں
ہزار نالہائے زارو دل بے قرار و چشم اشک بار کیوں عرض کریں گے کہ یا نبی اللہ یا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارا حال تو دیکھیے ہم کس حال میں پہنچے، کس آفت کے مارے ہیں۔ تو اس وقت سرکار کریم علیہ السلام ان کی حالت ظاہر دیکھ کر ارشاد فرمائیں گے کہ انا لہا، یعنی آج میں ہی ہوں جو شفاعت کرنے والا ہوں۔ اور دوسری روایت میں یوں بھی آیا کہ انا صاحبکم، آج میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا ہوں۔ تو اس وقت سرکار کریم علیہ السلام بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے میرے پیارے محمد اپنا سر اٹھائیے، وقل تسمع، آپ فرمائیے آپ کی بات سنی جائے گی، وسل توتا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، وشفا تشفا، اور یا رسول اللہ آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت کو کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمانے کے بعد سرکار کریم علیہ السلام اپنا سر اٹھائیں گے اور پھر جو شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو پھر آپ بھی شفاعت فرمائیں گے، امت کے علماء بھی شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کی شفاعت کے انداز کے مطابق تو یوں آیا بہار شریعت میں جو بیان کیا گیا کہ سرکار کریم علیہ السلام تو بہت سارے ایسے افراد ہوں گے کہ جن کو بلا حساب جنت میں داخل کر دیں گے، اور یہ کتنی تعداد ہوگی؟ یہ مصنف بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد تو اللہم اجعلنا منہم، 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد یہ وہ ہے کہ جو بلا حساب جنت میں جائیں گے آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے۔ اور آگے فرمایا اور اس سے بہت زائد اور ہیں کہ جن کو بلا حساب آپ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ بہت وہ ہوں گے کہ جن کا حساب ہو چکا ہوگا اور وہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے، ان کو اب میرے آقا علیہ السلام جہنم سے بچائیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا بعض ایسے ہوں گے کہ ان کی شفاعت کر کے آقا ان کو جہنم سے نکال لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ بعضوں کے درجے بھی بلند فرما، جو کم درجے کے ہوں گے ان کے درجے بھی بلند فرما دیں گے۔ اور ارشاد فرمایا بعضوں سے عذاب کی تخفیف بھی فرمائیں گے، یعنی جو امتی اپنے گناہوں کی وجہ سے شامت اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، میرے آقا ان پر بھی رحم فرمائیں گے اور ان کے گناہوں کا جو عذاب ان کو ملنا تھا جس کے وہ حقدار تھے اس میں بھی تخفیف فرما دیں گے، اور پھر وہ سزا پا کے دوبارہ جنت میں آ جائیں گے۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو میں آپ کی شفاعت حاصل کرنا چاہوں گا تو کیا کروں؟ آپ میری شفاعت فرمائیں گے؟ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں شفاعت کروں گا۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، تو میں قیامت کا جو اتنا 50,000 سالہ دن ہوگا اور اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا میں؟ کیسے آپ کی بارگاہ میں آؤں گا؟ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 جگہ ملوں گا۔ سبحان اللہ۔ 3 میں سے کسی ایک جگہ مل جاؤں گا۔ نمبر 1، یا تو مجھے پل صراط کے پاس دیکھ لینا، سلم سلم کہہ کے اپنی امت کو پل صراط سے گزار رہا ہوں گا، یا پھر مجھے حوض کوثر کے پاس دیکھ لینا، وہاں تمہیں مل جاؤں گا اور پیاسوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہا ہوں گا، اور نہیں یہاں نہ ملوں تو پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کر لینا، اپنے مومن بندے اپنے گناہ جو عاشقان رسول ہیں ان کے گناہوں میں ان کے جو نام اعمال ہیں ان کی نیکیوں میں اضافہ کر کے ان کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں گا۔ تو یہ سرکار کریم علیہ السلام کی شفاعت کا قیامت کے دن انداز ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو شفاعت مصطفیٰ سے بہرہ آمین۔ اللہ ہمارے سلسلے کو ہمارے لیے شفاعت مصطفیٰ کا ذریعہ بنا دے اور ہم بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں۔ کھڑے ہو کر بعد اب صلاۃ و سلام کے 2 اشعار پڑھتے ہیں اور اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور شفاعت کی امید پر زندگی گزارتے رہیے۔ اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں، دور دنیا کے رنج و غم کر دو اور سینے میں اپنا غم بھر دو، دور دنیا کے رنج و غم کر دو اور سینے میں اپنا غم بھر دو، ان کو چشمان تر عطا کر دو، جو بھی سلطان سلام کہتے ہیں۔
عاشقوں پر تو وہ مہربان ہے، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، جو مسلمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں۔ چینل کے ناظرین، اس کے بعد سلسلہ دیکھیے روشن رمضان اور پھر مدنی مذاکرہ اور دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع۔ آپ جہاں بھی ہیں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے۔ اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے عصر کی نماز کے بعد جمعرات کو رمضان میں اجتماع ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔